نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ 21 اتل ما اوحیٰ کا آغاز ہو جاتا ہے آیت نمبر 45 سے، اور ہم نے چونکہ پارہ 20 میں آیت نمبر 41 میں پڑھا مکڑی کے بارے میں، سورہ عنکبوت ہماری سٹارٹ ہوئی تھی۔ مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے تو ایک باریک دھاگا بنتا ہے جو بال سے 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے، یعنی ایک ایوریج نارمل بال جو ہوتا ہے اس سے بھی 20 گنا باریک۔ اب اس باریک دھاگے سے جو گھر بنتا ہے اس کو کون سہارا دے سکتا ہے اور کون اس کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے؟ اسی لیے کہا کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہیں، وہ تمہیں نہیں سنبھال سکتے، تمہیں سہارا نہیں دے سکتے۔ تو یہ مثال اللہ نے ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو اللہ کے علاوہ باطل معبود بنا لیتے ہیں، جو ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جیسا کہ مکڑی کا گھر گھروندہ ہوتا ہے، انسان کو نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، اور نہ اس میں رہنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت مثال ہمیں سورہ عنکبوت میں بتائی گئی ہے۔ اور ایک اور چیز آپ کے ساتھ حدیث شریف جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ علماء کے اٹھائے جانے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے۔ ہمیں دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس علم کی بنا پر پیدا کیا، اپنی ذات کی حکمت سمجھانے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، یعنی جس نے علم حاصل کیا ہو اس سے واپس لے لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، پھر ان سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، پھر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ایک نشانی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس بات کا حریص ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ایسے فتنے کا دور آئے، انسان علم حاصل کرے۔ انسان کی حفاظت جو ہے وہ اپنی جان سے زیادہ علم کی ہونی چاہیے، اور علم میں پختگی پیدا کرے۔ پختگی کب آئے گی؟ جب قرآن، یعنی جس کا معنی ہی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اس کو بار بار پڑھے۔ ایک بار پڑھ لینے سے کفایت نہیں ہوتی کہ ہمیں آ گیا ہے اور اب ہم سب کو جان گئے ہیں، بلکہ اس علم کو پختہ کرنا اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا غور و فکر کے ساتھ ہی آتا ہے۔ آیت نمبر 45 سے ہم آج سورہ عنکبوت کا آغاز کریں گے۔ تو یہاں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت کا مطلب قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے اور پھر اس کی پیروی کرنا بھی ہے۔ تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، یعنی اس کا متمع کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کے پیچھے جانا، جو احکامات اس قرآن میں ہیں ان پر عمل کرنا۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے، علم کی باریکیوں کے خزانوں کو اس پر کھول دیا جاتا ہے۔ اور یہ کتاب ایسی نہیں ہے جس کو پہلی بار پڑھنے سے یا ایک بار پڑھنے سے ہی اس کے سارے فائدے حاصل ہو جائیں، بلکہ جوں جوں آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، یعنی ایک دفعہ ختم ہوا، مکمل ہو گیا تو پھر شروع کر دیں۔ تلا یتلو تلون، اس کو پڑھتے چلے جائیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا علم بھی بڑھتا رہے گا اور تجربہ بھی بڑھتا رہے گا۔ آپ کے اوپر مختلف طرح کی کیفیات آتی ہیں
ان سب میں قرآن کی تلاوت انسان کو بے پناہ فائدہ عطا کرتی ہے، اور جب اس کے راز انسان پر کھلتے ہیں تو اس کی روح سیراب ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے پڑھنے والا قرات کو کثرت سے پڑھتا جاتا ہے تو قرآن اس کو اپنی روشنیوں کی مزید چمک عطا کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، آیت نمبر 45 سے ہمارا آج کے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذین ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، اس کتاب کی تلاوت کیجیے، یعنی قرآن محض اجر و ثواب کے لیے اس کے معنی مطالب پر بھی تدبر اور تفکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تعلیم و تدریس کے لیے اور واعظ و نصیحت کے لیے اس حکم تلاوت میں ساری ہی صورتیں شامل ہیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور تم اہل کتاب سے احسن انداز ہی سے بحث و تکرار کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور تم ان سے کہو ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کی گئیں، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی، تو اس قرآن پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، اور ان اہل مکہ میں سے بھی بعض اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ، اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اس لیے کہ لکھنے کے لیے بھی علم ہونا ضروری ہے جو آپ نے کسی سے حاصل ہی نہیں کیا تھا۔ یعنی اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے یا کسی استاد سے کچھ سیکھا ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ قرآن مجید فلاں کی مدد سے یا اس سے تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی یہ بھی حکمت تھی کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امی بنایا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تب تو باطل پرست یقیناً شک کر سکتے تھے، بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہے، ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بس معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، یعنی یہ نشانیات جتنی بھی ہیں اس کی حکمت و مشیت اور بندوں پر اتارنے کی متقضی ہیں، یعنی وہ اتارتا تو ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے کسی اور کو، اور میں تو محض ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہی اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں، اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو انہیں عذاب ضرور آ لیتا، اور یقیناً وہ انہیں اچانک ہی آ لے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں، اور بلا شبہ جہنم کا عذاب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس دن ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جتنی بھی جانیں ہیں دنیا میں، ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آئے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ عطا کریں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے، جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی زمین پر چلنے پھرنے والے جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہ خوب سننے خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کی جا رہی ہیں، اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے سورج اور چاند خدمت پر لگائے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر وہ کہاں بہہ کے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور البتہ تحقیق اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پانی آسمان سے نازل کیا، پھر کس نے زمین کی موت یعنی ویرانی کے بعد اس پانی سے اسے زندہ یعنی تر و تازہ کر دیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، الحمدللہ، بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن ان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں دیتے، اور یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور بلا شبہ دار آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ کاش لوگ جانتے ہوتے۔ پھر جب وہ مشرکین کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اطاعت و فرما برداری کو اسی اللہ کے لیے مخلص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو فوراً وہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، پھر جلد وہ اس کا انجام جان لیں گے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے حرم یعنی مکہ کو پرامن بنایا، جبکہ لوگ اس کے ارد گرد اچک لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اہل مکہ پر اس نے کیا ہے کہ ہم نے ان کے حرم کو امن والا بنایا ہے، جس میں اس کے باشندے قتل و غارت، اسیر، لوٹ مار وغیرہ سے محفوظ ہیں، جبکہ عرب کے دوسرے علاقے اس امن و سکون سے محروم ہیں۔ قتل و غارت گیری ان کے ہاں معمول اور آئے دن کا مشغلہ ہے۔ کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، یا جب حق اس کے پاس آیا تو اس نے اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں، آزمائشیں اور مشکلات پیش آتی ہیں، اس سے مراد دنیا و آخرت کے وہ راستے ہیں جن پر چل کر انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، انسان اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ احسان کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرنا، برائی کے بدلے میں برائی کے بجائے حسن سلوک کرنا،
اپنا حق چھوڑ دینا اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا، یہ سب احسان کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محسنین میں شامل کرے۔ یہ بڑے صبر جو ہے بڑا مشکل کام ہے، لیکن الا علی الخاشعین، سوائے ان کے جو تقوی رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور اللہ کو پانے کی جستجو رکھتے ہیں، ہمیں رب العالمین کا ساتھ چاہیے۔ اس لیے ہمیں اپنی جانوں کی یہ اپنی اندر کی نفس کی جو قربانی ہے وہ دینی ہوگی، تب کہیں جا کے ہم محسنین میں شامل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے محسنین میں شامل فرما لے، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ عنکبوت جو ہے مکمل ہو گئی، اور سورہ روم جو کہ مکی صورت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، جس کے 6 رکوع ہیں اور 60 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، رومی مغلوب ہو گئے۔ قریب ترین سرزمین شام فلسطین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے۔ چند برسوں میں اقتدار و اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس غلبے والے دن مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ عہد رسالت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس یعنی ایران کی، دوسری روم کی۔ اول ذکر حکومت آتش پرست کا یعنی جو بت کے پجاری تھے ان کا ہے، اور دوسری عیسائیت کا ہے۔ اہل کتاب تھے وہ لوگ۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں کیونکہ دونوں مشرک تھے، جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں، عیسائیوں کے ساتھ، اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی اور رسالت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی، جس پر مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا۔ اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ بضع سنین، چند سال کے اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے، اور غالب یعنی ایرانی مغلوب ہو جائیں گے۔ بظاہر اسباب یہ پیشن گوئی نامکمل عمل تھی کہ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم مسلمانوں کو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط باندھ لی کہ رومی 5 سال کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا، بضع کا مطلب اس لفظ کے 3 سال سے لے کر 9 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تم نے 5 سال کی مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کر لو۔ چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رومی 9 سال کی مدت کے اندر اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے، جس سے یقیناً مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے، اور حدیث شریف میں بعض کہتے ہیں کہ رومیوں کو یہ فتح اس وقت ہوئی جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی یہ صداقت ہے، اور ایک بہت بڑی دلیل پر یہ آیت ہے۔ نزدیک کی زمین سے مراد عرب کی زمین کے قریب علاقے ہیں، یعنی شام، فلسطین وغیرہ، جہاں عیسائیوں کی حکومت ہے۔ چند برسوں میں اقتدار و اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، اور پھر پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس غلبے کے بعد مومنوں کو فتح ہوئی۔ وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ نہایت غالب بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز و رحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیا اور مقرر وقت کے لیے پیدا کیا، اور بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ یعنی آثار قدیمہ اور کھنڈرات جتنے ہیں، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور و فکر اور مشاہدہ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں کہ اس پر غور و فکر کرو کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔
وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ جوتا بویا، اور جتنا انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا اتنا انہوں نے آباد نہیں کیا ہے، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام بھی بہت ہی برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر وہی سے لوٹائے گا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح دوبارہ بھی مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے، پہلی مرتبہ سے آسان تر ہوگا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے، اور ان کے شریکوں معبودوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت دونوں کے درمیان میں کاٹ کر دیں گے۔ اس سے مراد ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا نہیں، بلکہ مطلوب مومن اور کافروں کا الگ الگ ہونا ہے۔ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و شرک کے ساتھ ہے، بے شک کلمہ گو ہوں لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے تو وہ کافروں کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا، اور ان کے درمیان دائمی جدائی ہوگی، یہ دونوں پھر کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ حساب کے بعد ہوگا۔ چنانچہ اسی علیحدگی کی وضاحت اگلی آیت میں کی جا رہی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ باغ یعنی بہشت میں خوش و خرم ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کی تم تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، دو اوقات بتائی جا رہے ہیں جس میں اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذات مقدسہ کے لیے تسبیح و تحمید ہے، جس سے مقصد اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کے اوقات جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں جو اس کے کمال و قدرت و عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ شام کا وقت رات کی تاریکی کا پیش خیمہ اور سپیدے سحر کی روشنی کا پیغمبر ہوتا ہے۔ عشاء شدت تاریکی کا اور ظہر خوب روشن ہو جانے کا وقت ہے۔ بس وہ ذات پاک ہے جو ان سب کی خالق ہے اور جس نے ان تمام اوقات میں الگ الگ فوائد رکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تسبیح سے مراد نماز ہے، اور دونوں آیات میں مذکور اوقات 5 نمازوں کے اوقات ہیں۔ تمسون میں مغرب اور عشاء، تسبیحون میں نماز فجر، عشیین میں سپہر میں عصر، اور تظہرون میں نماز ظہر آ جاتی ہے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ یہ پانچوں اوقات جو نماز کے بتائے جا رہے ہیں، جس حدیث میں دونوں آیات کو صبح و شام پڑھنے کی جو یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس سے شب و روز کی کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، وہ ضعیف ہے، لہٰذا یہ فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اسے سنن ابن داؤد نے روایت کیا ہے۔ بس ہمارے لیے صرف اتنا ہی حکم ہے کہ صبح و شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، جو کہ 5 اوقات ہمیں بتا دیے گئے ہیں عبادت کے، اس کو اپنے وقت پر ادا کریں۔ جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے تمام حمد ہے۔ اور تسبیح کرو پچھلے پہر جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہو، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ بظاہری طور پہ تو ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ بس صرف ہماری عبادت کے اوقات بتائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ان اوقات کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اندھیرے کے بعد، تاریکی چڑھ جانے کے بعد جیسے سورج ایک نیزے پر چڑھ جاتا ہے، جو یہ کرنے پر قادر ہے تو اس رب کی اس وقت حمد و ثنا بیان کرو۔ یعنی عبادت کے پیچھے عبادت جس کی جائے معبود کا تذکرہ ہے، اس کی تسبیح تحمید کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس کی پہچان کرو، اس کی ذات کی طرف غور کرو، اور وہی ہے زمین کو اس کے مردہ ویران ہونے کے بعد زندہ یعنی آباد کرتا ہے، اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالے گا۔
اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم بشر ہو، یعنی ایک انسان بن چکے ہو جو ہر طرف پھیل رہے ہو۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم و شان نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ مودہ سے مراد یہ ہے کہ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اور ایسے ہی بیوی شوہر سے، جیسے کہ عام مشاہدے ہیں۔ ایسی محبت جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی دو شخصوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ اور رحمت یہ کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائشیں جتنی ہیں وہ مہیا کرتا ہے جس کا مکلف اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ایسے ہی عورت بھی اپنی قدرت و اختیار کے دائرے میں ایسا کرتی ہے۔ تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیار انہی جوڑوں سے حاصل ہوتا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں، اور اسلام انہی کو جوڑا قرار دیتا ہے۔ غیر قانونی جوڑوں کو وہ جوڑا ہی تسلیم نہیں کرتا بلکہ انہیں زانی اور بدکار قرار دیتا ہے اور ان کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے۔ آج کل مغربی تہذیب کے علم برادر جتنے بھی شیاطین ہیں اس مضمون کو کوششوں میں مصروف رکھتے ہیں کہ مغربی معاشرے کی طرح اسلامی مسلمانوں کو بھی نکاح کی غیر ضروری اہمیت جو ہے اس کو قرار دیں کہ نکاح کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور بدکرداری کی طرف دعوت دیں۔ جوڑا یعنی کپلز تسلیم کروایا جائے، اور اس لیے کہ ان کو سزا کی بجائے وہ حقوق منوائے جائیں جو ایک قانونی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہیں۔ سورہ منافقون میں فرماتے ہیں اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اور محبت اور رحمت یہ بھی کہ اللہ نے عورت کے اندر رحمت بھر دی ہے، مرد کے اندر رحمت بھر دی ہے، اور محبت جو ہے وہ عورت کے اندر فطرت ہے۔ عورت بہت زیادہ محبت کرتی ہے، نرم مزاج ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آدمی کے لیے رحمت کر دی۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم الشان نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ بلا شبہ اس میں علم والوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے تمہاری رات کو اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم شان نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، لیکن آیات کہنے کے بعد لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں بلا شبہ جو کہ عقل رکھتے ہوں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے ایک ہی بار پکارے گا تو تم یکایک باہر نکل آؤ گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے لوٹائے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمان اور زمین میں اسی کی صفت اعلیٰ ہے، اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور ہر چیز میں صفت اعلیٰ ہے، یعنی اتنی کمالات اور عظیم قدرتوں کا مالک تمام مثالوں سے اعلیٰ و برتر، لیس کمثلہ شیء۔ سورہ شعراء میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی ذات ایسی نہیں جو اس کی مثل ہو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات کے ساتھ ہمارا پہلا ربع مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 27 سورہ روم پر۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔